نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی والے زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں، نبی والے زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں، قیامت تک اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا جو اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ آئیے حضرت قاری محمد عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی بہترین خطابت سے نواز رہے تھے، اور آپ سبھی سامعین ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ویلکم، سواگتم، خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے حضرت قاری صاحب بار بار یہ شعر بھی فرما رہے تھے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے حضرات، ہمارے اور آپ کے بیچ ہمارے بہت ہی عزیز ہمدم ہم قدم رفیق محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد فرقان سیفی دامت برکاتہم، امام و خطیب ستارہ مسجد و سیکریٹری جمعیت علماء ہند کھوڑا کالونی، ہمارے اور آپ کے بیچ الحمدللہ جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ مختصر الفاظ میں حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اس شعر کے ساتھ کہ اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو، اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو، چراغ محبت بن کے جل سکو تو چلو، لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، ارے ملا کالونی والوں کی تقدیر بدل سکو تو چلو۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ابھی بھی آپ لوگ زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ لوگ۔ ابھی ماشاءاللہ حضرت کا خطاب باقی ہے، ماشاءاللہ بھی پروگرام کچھ دیر تک چلے گا، آپ لوگ انشاءاللہ بیٹھے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الانبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته والسعداء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اسٹیج پر موجود علماء اکرام، آپ سب کی خدمت اقدس میں سلام پیش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ حضرت قاری صاحب کا پرمغز پر اثر بیان سن چکے۔ اسٹیج پر موجود اہل علم میں سے اکثر لوگ یا تو ان کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، لیکن وہ ہیں ہم سب کے تقریباً استاذ ہی۔ میں اپنی بات کی بہت زیادہ تمہید نہ باندھتے ہوئے سیدھے سیدھے موضوع پر آتا ہوں اور تھوڑی سی گفتگو آپ سے کرنی چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے آپ لوگ اور ہم لوگ سب مسلمان ہیں۔ جب ہم لوگ مسلمان ہیں تو اس کی کچھ ترجیحات ہیں، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے بغیر مسلمان اس طرح کا ہوگا جیسا ایک زندہ لاشا ہو، جہاں پر جسم و جثہ تو موجود ہے لیکن زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی گئی، ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ رب العزت کو جو طرز عمل اور زندگی کا جو ڈھنگ اور جو آپ کی زندگی کا طریقہ کار ہے وہ فقط اور فقط اسلام قابل قبول ہے. اس کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی تہذیب، کوئی کلچر، کسی بھی طرح کا کوئی طریقہ کار اللہ کے یہاں پر پسندیدہ نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے یہاں پر رد ہے، مردود ہے. اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ظاہر ہے ہم لوگ ایک نظام کے تحت زندہ ہیں. جس طرح ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نماز ایک طریقے پر پڑھی جائے، روزہ ایک طریقے پر رکھا جائے، حج کو حج کے طریقے پر کیا جائے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے نظام کے طریقے پر ادا کیا جائے، بالکل ٹھیک اسی طرح آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ، آپ کا محلہ، آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، یہ سب کے سب بھی اسی اسلامی نظام کے تحت چلنے ہوں گے جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ نماز کو نماز کے طریقے پر ادا کر لیا جائے، روزے کو روزے کے طریقے پر رکھ لیا جائے. پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم لوگ نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھے لیکن اپنے گھر کو گھر کے جس طرح اسلام چاہتا ہے اس طرح نہ چلائیں اس کو. آپ شادیاں کرتے ہیں، شادیوں کے اندر ایک نکاح کو چھوڑ کر تمام کی تمام چیزیں غیروں کی ہم نے در لی ہیں اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. گھر گھر کے اندر جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے لیے مناسب اور آپ کے اسٹیٹس اور لیول کے مطابق آپ کو رشتے نہیں مل رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، ایک معیار سیٹ کیا ہے، ایک کسوٹی کھڑی کر دی ہے کہ یہ والا نکاح کامیاب ہے، یہ والا نکاح اچھا ہے. آپ بھی بڑے چٹکارے لے لے کر بیان کرتے ہیں کہ ہاں آج اس کے نکاح کے اندر پہنچے، وہاں پر کھانے کے اندر فلاں ڈش تھی، اس کا نکاح بڑا بڑھیا ہے، یہ کار دی ہے، اتنے تولے جو ہے گولڈ دیا ہے، اتنے تولے سلور دیا ہے، اتنا کیش اس کو دیا گیا ہے. آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور جہاں کسی نے شریعت اور سنت کو فالو کرتے ہوئے کسی نے کوئی نکاح کر دیا، آپ کی زبانیں بفر پڑتی ہیں، آپ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس کو طرح طرح کے تانے آپ مارتے ہیں. کھانا جانتا ہے، کھلانا نہیں جانتا ہے، ساری زندگی دوسروں کا کھایا ہے، اس نے کھایا کیوں تھا؟ آپ پھر دعوت کیوں کرتے ہیں اگر آپ نے بدلوں کی بات طے کر رکھی ہے کہ کوئی آپ کو جو آپ اس کو دعوت دیں گے، جو آپ کو پلٹ کر دعوت دے، آپ کسی کے یہاں پر لفافہ پکڑائیں گے تاکہ وہ بدلے میں آپ کو لفافہ دے، تو آپ کسی دوسرے کے یہاں پر اس لیے شرکت کریں گے تاکہ وہ ہمیں بھی شرکت پر بلائے. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ کیا آپ اسلام کے نمائندے ہیں؟ کیا آپ اسلام کی رمق بھی باقی ہے؟ اسلام نہ اس تہذیب کے ساتھ ہے، نہ اس کلچر کے ساتھ ہے، نہ اس نظام کے ساتھ ہے. جہاں آپ اور ہم کھڑے ہیں اسلام کا دور دور تک اس سے کوئی علاقہ نہیں ہے. ایک عجیب سی صورتحال ہے جس کا پورا معاشرہ شکار ہے. آج نکاح جہاں پر لڑکی اور لڑکے کو دیکھنے کا نظام چلتا ہے وہاں پر تمام طرح کی چیزیں پہلے ہی طے کر لی جاتی ہیں. کون سی گاڑی دے گا، کتنا کیش دے گا، کتنا سلور دے گا، کتنا گولڈ دے گا، کس فارم ہاؤس میں شادی کرے گا، کیسی شادی کرے گا. بتائیں ذرا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کے موقع کے لیے الگ الگ موقعوں پر الگ الگ روایتیں بیان فرماتے ہیں. وہاں پر ایک مین مدعا ہے فاظفر بذات الدین، کہ آپ دین کو جو ہے وہ بنیاد بنائے نکاح کے معاملے میں. بتائیں ذرا آپ نے کب کس لڑکی کے بارے میں یہ معلوم کیا کہ اس کا دین سے کیا تعلق اور کیا علاقہ ہے؟ جب آپ لڑکے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کب آپ نے کس لڑکے کے معیار کو اس کسوٹی پر ناپنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ بس آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ کے پاس کتنی دولت ہے، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، یہ کہاں پر جاب کرتا ہے، یہ کون سا بزنس کرتا ہے. آپ نے دین کا کھلواڑ بنا کر رکھ دیا، بکھیڑا کھڑا کر رکھ دیا. دین نہ رہا، کوئی گھر کی لونڈی ہو گئی، جس طرح چاہا، جیسے چاہا، جب چاہا اس کو موڑ کر رکھ دیا، جہاں چاہا جیسے چاہا لپیٹ کر رکھ دیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض.
یہودیوں کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ وہ قرآن کی کچھ آیتوں پر، اللہ کی کتاب کی کچھ آیتوں پر ایمان لے کر آتے تھے، کچھ کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی تقریباً اسی روش پر ہے، آج کا مسلمان بھی تقریباً اسی پیڑی پر کھڑا ہے، آج کا مسلمان بھی تقریباً اسی جگہ کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے نماز نماز کے طریقے پر پڑھ لیں گے، روزہ روزے کے طریقے پر رکھ لیں گے، اور حج حج کے طریقے پر کر لیں گے، وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے طریقے پر دینے کی کوشش کر لے گا۔ لیکن جب بات نکاح کی آئے گی تو ہم کھلے سانڈوں کی طرح بالکل آزاد ہیں، جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ لڑکیوں کی منگنیوں کے نام پر، دیکھنے دکھانے کے نام پر لاکھوں خرچ کر دیں گے، وہ کھلے ہیں، بالکل بے لگام ہے، بے مہار ہے۔ وہ ہلدی کے نام پر پروگرام آج فارم ہاؤس میں کرتے ہیں، وہ دنیا جہان کی دولت لٹا رہے ہیں۔ ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے، آپ جانتے ہوں گے ہزاروں کروڑ روپے برباد کر دیا اس قوم نے، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور گھر گھر کے اندر نوجوان بیٹی بیٹھی ہے، باپ سود پر بیاج پر یہاں سے وہاں سے قرضے لے کر شادیاں کرتا ہے، نام پوچھی کرنے کے لیے کہ معاشرہ مجھ کو کیا کہہ دے، بڑا کہے، مالدار کہے اس کو کہ اس کے اندر طاقت و قوت ہے، اس کی جیب میں دم ہے، ہاں یہ ہے لوگوں کی ضیافت کرنے والا۔ کیا نہیں لگتا آپ لوگوں کو کہ ایک شادی کے بعد کئی سال تک ایک شخص قرضے میں ڈوبا رہتا ہے؟ اے نوجوانوں، تمہیں کیا ہوا؟ آپ رشتہ داریاں کر رہے ہیں یا اپنے اس جہاں پر رشتہ داری جوڑی گئی ہے اس کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں، اس کو جہنم کی وادیوں میں دھکیل رہے ہیں؟ اس کا رات کا سونا حرام، اس کا دل حرام، اس کی صبح حرام، اس کی شام حرام۔ اور مسلمان ہے کہ چٹکارے لے کر کہہ رہے ہیں کہ اس نے فرائی نہیں دیا، اس نے کباب نہیں دیے، اس نے بریانی کو کہاں سے بنوایا ہے، یہ کہاں سے کھانا دیا؟ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ یا ہم لوگوں کو بے غیرتی اور بے شرمی کا ہمارے اوپر لبادہ ڈال دیا گیا ہے؟ ہو کیا گیا ہم لوگوں کو؟ جہاں دیکھو وہی تباہی مچی پڑی ہے ناچنے گانے کے لیے۔ او افسوس، پہلے بتائیے ذرا کون ناچتا تھا؟ کون ناچتا تھا پہلے؟ رقاصائیں ناچتی تھی، جس کو ذرا سا اور اوپنلی زبان میں کہیں تو رنڈیاں ناچتی تھی۔ آج کا مسلمان ناچتا ہے؟ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ آپ کس کا کام کر رہے ہیں؟ آپ ہیں کون ذرا یہ تو دیکھیں۔ آپ کی پشت کے اوپر نام ہے محمد رسول اللہ کا، آپ اور ہم امتی ہیں آپ کے، یہ کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی ویڈیو بنوا رہے ہیں ایک غیر سے۔ چلیے اس کی حلت اور حرمت پر الگ سے بات کر لیں گے کبھی کہ ویڈیوگرافی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ آپ کم از کم اتنا ہی محفوظ ہو جائیں، اتنے ہی سیکیور ہو جائیں کہ آپ اپنی بہو بیٹیوں کی ویڈیو ایک دوسرے شخص سے بنواتے ہیں جس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ کا کوئی قریبی جانتا ہے، اس کے پاس تمام کی تمام ویڈیو ہے، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ، بڑی بے غیرتی کے ساتھ اجتماعی طور پر پھر وہ ویڈیوگرافی دیکھی بھی جاتی ہے، اور پھر باضابطہ کمنٹ کیے جاتے ہیں یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بہو ہے۔ یہ مسلمانوں کے کام رہ گئے، یہ مسلمان کریں گے؟ اب ان کے حصے میں یہ چیز آئی ہے جس کے کاندھے پر دنیا کی اصلاح تھی، آج وہ قوم اصلاح کے لیے در در بھٹکتی پھر رہی ہے۔ اس نے پورا کا پورا کلچر، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آپ اور ہم جو ہے اب عقیدے کے طور پر تو مسلمان باقی ہے، لیکن کلچرلی ہم غیر مسلم ہو چکے ہیں، بالکل پورا کا پورا نظام بالکل تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ بالکل شادیاں ہو، مرنا جینا ہو، اور کوئی دوسرا پارٹی فنکشن ہو، اسلام اور اسلامی تعلیم تو بہت پیچھے چلی گئی۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسجد کی چہار دیواریوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، اور مسجد کی چہار دیواری کے اندر پھر ہم کھلے سانڈ ہوں، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ پہنے، جہاں چاہے کھڑے ہو جائیں، جہاں چاہے بولے، جو کچھ کرے، ہمیں کوئی کہنے سننے والا نہ ہو بالکل بھی۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کی جو رہنمائی ہے، اسلامی ہدایات اور گائیڈ لائنس جو ہیں وہ مسجد کے اندر تک ہے، مسجد کے باہر ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ تو کان کھول کر سن لو، اسلام کوئی فقط ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہ آپ کو عبادت کے طریقے دیتا ہو۔ اسلام ایک واضح صاف ستھرا نظام حیات ہے، زندگی جینے کا ڈھنگ ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ فقط اس بات سے کامیاب ہو جائیں گے کہ نماز تو پڑھ لیں گے، نماز کی طرح
شادیاں کرے, کسی کے مرنے جینے میں کرے تو وہ ہم اپنے طرح سے کریں گے, کاروبار وہ ہم اپنی طرح سے کریں گے, دکانیں وہ ہم اپنی طرح سے کھولیں گے. یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ نہیں چلے گا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے بالکل بھی. کوئی اگر یہ سوچتا ہو کہ نماز پڑھ کر میں دیندار ہو جاؤں گا فقط, تو بات نہیں بنے گی. اگر کوئی نمازی ہے اور دکان پر کم تولتا ہے تو اس کان کھول کر سن لینا چاہیے اس کو, وہ بددین ہے. اگر کوئی نمازی ہے اور وہ باہر نکل کر جھوٹ بولتا ہے, دھوکے دیتا ہے, چوری کرتا ہے, سود کے کاروبار کرتا ہے, کان کھول کر اس کو سن لینا چاہیے. اس کے اندر بددینی سرایت کر چکی ہے, وہ نماز کو صرف دھوکہ دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے. آپ کے یہاں پر ایک اور کام بہت ہوتا ہے, برابر یہاں سے ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے, موقع ہے کہ اس کو بھی یہیں سے بیان کر دیا جائے. ایک آپ کے یہاں پر چلتا ہے کہ آپ فلیٹ وغیرہ جو ہے دیتے ہیں ہائی ڈپوزٹ پر, اور پھر وہ کرایہ نہیں لیتے ہیں. اس طرح کا کوئی سین ہے کہ کرایہ نہیں لیا جاتا ہے, آپ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے لیتے ہیں اور پھر ایک فلیٹ اس کو دے دیتے ہیں, وہ سال بھر کرایہ نہیں دیتا ہے. تو بعض دیندار ٹائپ لوگوں نے ایک ایسا چور دروازہ کھولا ہے یہاں سے کہ جس میں کیا کیا ہے کہ ہائی ڈپوزٹ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کرائے کے طور پر بہت معمولی پیسہ اس سے لیا جاتا ہے, بہت معمولی پیسہ. یعنی اگر آپ کے یہاں پر کرایہ 7,000 8,000 10,000 ہے تو اس 7,000 10,000 8,000 کو چھوڑ کر 200-400 روپے کرایہ لیا جاتا ہے. آپ کو یہ سوال لکھ کر کسی معتبر دارالفتہ میں جمع کر دینا چاہیے اور پھر معلوم کر لینا چاہیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. موٹا موٹی سی بتائی دیتا ہوں, معروف کرائے سے نیچے اگر آپ کرایہ لیتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے. باقی اس کو آپ تفصیل سے لے کر کسی دارالفتہ میں چھوڑ دیجئے. ایک بات اور سن لیجئے, گناہوں کی اپنی اپنی شناخت ہوتی ہے. کبائر گناہ اپنی اپنی برائیاں رکھتے ہیں, لیکن سود اتنا بدترین قسم کا گناہ ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت کہتا ہے کہ جس نے سود لیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. یہ اتنا بدترین قسم کا گناہ ہے. لہذا چور دروازے تلاش مت کیجئے اور مسلمان بنیے. تہذیبی طور پر جو آپ کا کلچر ہے, آپ کی سنسکرتی ہے, آپ کا جو تہذیب ہے, اس کو سینوں سے لگائیے. نکاح کو آسان کیجئے. آپ میں سے جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, میں خوب جانتا ہوں اس بات کو کہ اکثر لوگ نکاحوں کے سسکائے ہوئے ہیں, تڑپائے ہوئے ہیں. جس نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں وہ پریشان ہے. انہوں نے کئی لاکھ روپے قرضوں پر اٹھائے ہیں, سود پر اور بیاج پر. لیکن مجبوری یہ ہے ہماری کہ یہ جو لڑکی والا آج مظلوم بنا بیٹھا ہے, جب یہ لڑکے والا بنتا ہے تو یہ خود ظالم بن جاتا ہے. اس کو پھر یاد نہیں رہتا ہے کہ میں پیچھے کیا کر کے آیا ہوں. اس لیے آپ کی یہ بات کسی درجے قبول کی بھی جا سکتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا لڑکا نہیں ملا جو شریعت اور سنت کے مطابق نکاح کرتا. لیکن جب آپ کا لڑکا تھا تو پھر کیا آپ کے پاس عذر ہے؟ کیا ہے کوئی آپ کے پاس عذر لڑکی کے نکاح میں؟ واقعہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اس بات کا کہ لڑکے کے لیے بھی کوئی لڑکی نہیں ملتی تھی اس طرح کی. کسی بھائی کوئی 50 روپے راضی اپنی جیب سے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کئی لاکھ روپے کے کھانوں میں لگا دینا کون ہے جو راضی سے آپ کو کھلا دیتا ہے؟ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ذرا سے پیسوں پر. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جی برادر کو خوشی میں کھلا رہے. کوئی خوشی اسی میں نہیں کھلا رہا ہے, سب زبردستی کھلا رہے ہیں. قوم کا دباؤ ہے, برادری کا دباؤ ہے, اور یہ نام اونچی رکھنے کا دباؤ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, پروگرام آگے جانا ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے بڑی معتبرانہ, بڑی ہمدردانہ, بہت ہی آپ سے دل کے ساتھ میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جن کے لڑکے ہیں وہ آگے آئیں. نوجوانوں سے اسپیشلی درخواست کر رہا ہوں کہ جب آپ کا نکاح ہو تو آپ خود کمان سنبھال لیجئے. اگر والدین آپ کو برادری کے نام پر, رشتہ داروں کے نام پر
بلیک میل کرتے ہیں تو بغاوت کر دیجئے ان کے خلاف، مت ٹھہریے بالکل بھی، چونکہ آپ کی زندگی ہے اور وہ زندگی اللہ کی حضور پیش ہونی ہے، اور کوئی کسی کا ذوق، کوئی کسی کا جو گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور کوئی یہ سمجھتا ہو، باپ بھی سن لے جو یہاں پر بیٹھے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ جی یہ کہ جی ہماری آل و اولاد ہے، کچھ مال لوہا لنگڑ آ جائے گا تو ان کا کام چل جائے گا۔ ہاں، کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں ان کے چکر میں؟ اولاد کو کمانا سکھائیے، حلال کمانا سکھائیے، کما کر خریدیں گے جو ان کو ضرورت ہوگی، ورنہ یہ اولاد اور یہ والدین خوب کان کھول کر سن لے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ بالکل کلوز رشتہ داریاں ہیں، باپ بیٹے کی، ماں اور باپ کی، بیوی اور اولاد کی، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، توڑیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ کون ہے بھائی تو؟ جن کے لیے آپ یہاں پر حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں، کل قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پہچاننا ہوگا۔ اگر آپ کے اور ہمارے اعمال اچھے ہیں تو سبحان اللہ فبیہا، ورنہ تو تباہی ہے، بربادی ہے، ہم گھٹنوں کے بل پر آ گئے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کی حضور ہماری کوئی دستگیری نہ فرما سکے گا، کوئی ہمارے کام نہ آ سکے گا، فقط اور فقط میرے اور آپ کے اعمال ہیں، اگر وہ ٹھیک ہیں تو سبحان اللہ، ورنہ تو اللہ ہے اور ہم ہیں، اس کے سوال ہیں اور ہمارے پاس میں سوال کے جواب کے نام پر کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا سنبھلیے، اپنے آپ کو قابو کیجئے، یہ زندگی بہت تھوڑی سی بچی ہے، اس کو استعمال کر لیجئے، جائز اور حلال اور طریقے سے اس کو استعمال کر لیجئے، ورنہ تو یہ عمر جو ہے آپ کی اور ہماری یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، یہ بڑھ نہیں رہی ہے، یہ گھٹ نہیں رہی ہے، یہ آپ نہ اس کو بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ قرآن نے اس کو اس طرح کہا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا پیغام آ جائے گا کوئی لمحے کے لیے بھی اس کو آگے اور پیچھے نہ کر سکے گا، نہ آپ کی مالداری اس کو آگے بڑھا سکتی ہے، نہ آپ کی غربت اس کو پیچھے لے جا سکتی ہے۔ اور بس ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں، کان کھول کر سن لے، اگر سارے ملا کالونی والے مل کر بھی یا پھر پوری دنیا کے لوگ، چھوڑ دیجئے، سارا گیپ نکال دیجئے، اگر اللہ کے خلاف بغاوت کر دے اور یہ کہہ دے کہ تیرے سامنے سجدے نہیں ہوں گے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور ساری دنیا کے لوگ بھی اس کے سامنے اپنی پیشانی رگڑ دے، اس کی طاقت و قوت میں تب کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے فیصلے ہو جائیں گے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون طاغوت کے ساتھ ہے اور کون ربانیین کے ساتھ ہے، کون اللہ والوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کون شیطان کے ہرکاروں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے فیصلے کر لیجئے ابھی کہ ہم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ مرنا سبھی کو ہے، کوئی یہاں پر پرماننٹ نہیں ہے، کوئی یہاں پر ایگریمنٹ کرا کر نہیں آیا ہے، کسی کو اللہ نے کوئی ایسا نوشتہ نہیں دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ سکے کہ میں یہاں پر پرماننٹ ہوں، انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوں۔ لہذا فیصلے کیجئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، جب آپ آج رات کو بستر پر جائیں تو اپنی زندگی کو ذرا ٹٹولیے، اپنے بارے میں فیصلے کیجئے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ استفتی قلبک، اپنے دل سے فیصلہ کیجئے۔ یہ جو آپ اور ہم یوں کہہ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تو جی پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ صاحب تو پڑھے لکھے، بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کوئی بڑے فخر کی بات نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہ ہونا کوئی اعزازی ڈگری نہیں ہے جو آپ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، یہ تو قابل شرم اور عار بات ہے کہ آپ اور ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق آپ کو بڑی واضح اور صاف ہدایات اور گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، ان کو فالو کیجئے۔ اگر جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ پڑھیے، اپنی زندگی کو سکون کی، راحت کی، اطمینان کی طرف لے کر جائیے، اور یہ تب ممکن ہے جب آپ شریعت اور سنت کو عبادت کے اندر بھی اور معاشرت کے اندر بھی فالو کرتے ہیں، کلچرلی بھی آپ مسلمان ہوتے ہیں اور مذہبی بنیادوں پر بھی آپ مسلمان ہوتے ہیں، تب تو آپ مسلمان ہیں، ورنہ تو ایسی زندگی جینے کے لیے دنیا گھوم رہی ہے۔ عبد الرحیم عبد الکریم کم از کم اس لیے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ ایک
बामकसद ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह के फरमाबरदार बनकर रहे और इबादत के अंदर भी, मुआशरत के अंदर भी, मुआशियात के अंदर भी हर जगह इस्लामी हिदायत को फॉलो करे। ये आपसे कुछ बातें कहनी थी, अगर अमल कर लेंगे तो सुबहान अल्लाह फबीहा, वरना अल्लाह की हुजूर हमें भी पेश होना है, आपको भी पेश हो जाना है। 1.5 गज नीचे हमें भी उतर जाना है, आपने भी उतर जाना है। हमसे भी सवाल होने हैं, आपसे भी सवाल होने हैं। कोई अल्लाह के यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता है, अल्लाह के यहाँ के धोखा नहीं देकर जा सकता है। वो अल्लाह के यहाँ पर रिश्वत लेकर अपने काम नहीं करा सकता है। वहाँ पर कुछ अंडर टेबल नहीं होता है, वहाँ पर इंसाफ होंगे और इंसाफ इन बुनियादों पर होंगे कि हमारे आमाल क्या है और हम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।